اور برونو نے انکوائری کے گھما کر پہلے ہوٹل ہنی مون کو معلوم کیے اور پھر اس نے ہوٹل کے گھما دیے۔ یس ہوٹل ہنی مون۔ دوسری طرف سے کی آواز سنائی دی، سنیے، میں دوسری منزل کے کمرہ نمبر 25 میں رہائش پذیر ہوں، وہاں میرا ایک بریف کیس رہ گیا ہے، کیا آپ مجھے وہ بریف کیس پہنچوا سکتے ہیں؟ برونو نے کہا۔ اوہ مسٹر رالف، وہ آپ ہی ہیں جو اوپر کی منزل سے کود کر بھاگے تھے اور آپ کے پیچھے ایک اور آدمی تھا؟ ریسیپشنسٹ نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ میں ہی تھا، میرا دشمن میرے پیچھے تھا، ہمارا خاندانی تنازع تھا، وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا تھا، برونو نے بات بناتے ہوئے کہا۔ اوہ آئی سی، اس لیے آپ اس انداز میں گئے تھے۔ بہرحال آپ شاید مس الماس کے ساتھ کمرے میں گئے تھے کہ آپ کے دشمن وہاں پہنچ گئے۔ آپ کا بریف کیس کو براکلر میں تھا، ریسیپشنسٹ نے کہا۔ جی ہاں بالکل وہی، برونو نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ تو میں نے مس الماس کے ہاتھ میں دیکھا تھا، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ مسٹر رالف نے اسے لے جانے کی ہدایت کی ہے، ریسیپشنسٹ نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، یہ مس الماس تو آپ کے ہوٹل میں مستقل آتی جاتی رہتی ہے، کیا آپ پلیز اس کی رہائش گاہ کا پتہ بتائیں گے؟ برونو نے ہونٹ پیستے ہوئے کہا۔ جی ہاں کیوں نہیں، مس الماس نادر اپارٹمنٹس کی 10ویں منزل کے کمرہ نمبر 4 میں رہتی ہیں، ریسیپشنسٹ نے جواب دیا۔ یہ نادرا اپارٹمنٹس کون سی روڈ پر ہے؟ برونو نے پوچھا۔ اپر مار روڈ پر ہے جناب، کیا آپ ہوٹل واپس آئیں گے؟ آپ کے ذمہ بل بھی ہے، ریسیپشنسٹ نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کے تمام بل ادا ہو جائیں گے، میں نے بھی ابھی ایک ہفتہ یہاں رہنا ہے۔ اوکے تھینک یو، برونو نے جلدی سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور نوٹ کاؤنٹر مین کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کیش بک سے چھوٹے نوٹ نکال کر گنے اور کال کی رقم کاٹ کر باقی رقم برونو کے حوالے کر دی، اور برونو رقم کو جیب میں ڈالتا ہوا باہر کی طرف لپکا۔ اس نے بابی کے پاس جانے کے بجائے نادرا اپارٹمنٹس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے رقم اس کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی تھی، اس کے بغیر تو بابی نے بھی اس سے بات نہ سننی تھی، اور پھر ویسے بھی وہ مس الماس کے اپارٹمنٹ میں رہ کر میک اپ بھی بدل سکتا تھا اور لباس بھی۔ چنانچہ باہر نکلتے ہی وہ ایک ستون کی آڑ میں رک کر ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سیکرٹ سروس نے اسے ٹریس کر لیا تھا، کیونکہ نوجوان حملہ آور کے ساتھ جو آدمی تھا وہ وہی تھا جسے اس نے رالف کی کوٹھی سے نکلتے ہوئے تعاقب میں دیکھا تھا، اور جسے رالف کے آدمی بے ہوش کر کے کار میں ڈال کر لے گئے تھے۔ گویا برونو نے اپنے طور پر انتہائی احتیاط سے کام لیا تھا کہ وہ ہوٹل سلکی وے سے واپس نہ گیا تھا۔ اس نے اپنا میک اپ بھی بدل لیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس کے کمرے میں بھی پہنچ گئے تھے، اور وہ نہ صرف ایسے پہچان گئے تھے بلکہ اس کا نام بھی جانتے تھے، اس لیے وہ اب ان صلاحیتوں سے بے قدر خوف زدہ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ستون کی آڑ میں ان کا جائزہ لے رہا تھا کہ کہیں سیکرٹ سروس کے رکن وہاں اس کی تلاشی میں موجود نہ ہو۔ لیکن جب اسے ادھر ادھر کہیں مشکوک آدمی نظر نہ آیا تو وہ ستون کی آڑ سے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا سامنے چوک کی طرف بڑھنے لگا، جہاں اسے ٹیکسی سٹینڈ نظر آ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ ایک خالی ٹیکسی بک کر چکا تھا۔ اپر مار روڈ پر نادرا اپارٹمنٹس پر چلو، برونو نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ برونو نے جان بوجھ کر اس ٹیکسی کو منتخب کیا تھا کیونکہ اس کار کے شیشے تاریک تھے، باہر سے اندر نہ دیکھا جا سکتا تھا جبکہ اندر سے باہر واضح نظر آتا تھا۔ اس طرح برونو محفوظ رہ سکتا تھا۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی آخر کار ایک 12 منزلہ عظیم الشان عمارت کے سامنے رک گئی۔ یہ نادرا اپارٹمنٹس کی عمارت ہے۔ برونو نے میٹر کے مطابق کرایہ ادا کیا، اور جب ٹیکسی آگے بڑھ گئی تو وہ تیزی سے عمارت کے اندر داخل ہوا۔ عمارت میں اندر جانے کے لیے 4 لفٹیں کام کر رہی تھیں، جس سے عورتیں اور مرد لاتعداد آتے جا رہے تھے، جیسے اس بلڈنگ میں کوئی میلہ منعقد ہو رہا ہو۔ البتہ برونو اسی بھیڑ کی وجہ سے زیادہ مطمئن ہو گیا۔ وہ ایک لفٹ کے ذریعے 10ویں منزل تک پہنچا، اور چند ہی لمحوں بعد وہ کمرہ 4 کے دروازے پر موجود تھا۔ دروازے پر مس الماس کے نام کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ برونو نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ کی ہول سے اندر کی روشنی ایک لکیر سے باہر نکل رہی تھی، جس سے ظاہر تھا کہ مس الماس اندر موجود ہے۔ دستک کی آواز کے ساتھ ہی اندر سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی، اور پھر چند لمحوں کے بعد خاموشی سی طاری ہو گئی۔ برونو نے ایک بار پھر دستک دی۔ اس بار اس نے پہلے کی نسبت ذرا زیادہ تیز انداز میں دستک دی تھی۔ کون ہے؟ اندر سے مس الماس کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ بھابی نے مجھے بھیجا ہے الماس، ایک ضروری پیغام ہے۔ برونو نے منہ پر ہاتھ رکھ کر آواز کو بدلتے ہوئے کہا۔
اور اس کی توقع کے عین مطابق ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور برونو دروازے پر کھڑی مس الماس کو دھکیلتا اندر داخل ہو گیا تھا۔ تم اور یہاں مس الماس کے منہ سے برونو کے ایک سامنے دیکھ کر حیرت سے چیخ نکل گئی تھی۔ مس الماس، تم صرف 1 لاکھ کی حقدار ہو، اس سے زیادہ کی نہیں، اسی لیے وہ بریف کیس میرے حوالے کر دو، برونو نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ اس نے لات مار کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ اوہ، بریف کیس؟ کیسا بریف کیس؟ مس الماس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو مس الماس، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ بجائے موت کو گلے لگانے مجھ سے تعاون کر لو، ورنہ تم دیکھ رہی ہو کہ میرے ہاتھ میں کتنے لمبے پستول ہیں۔ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم میرا بریف کیس کیسے لے کر آئی ہو، برونو نے غراتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں تو مذاق کر رہی تھی، ٹھیک ہے اپنا بریف کیس لے لو، ویسے مجھے اب حیرت ہے کہ تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے۔ الماس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ شاید سمجھ گئی تھی کہ جو شخص یہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ ذرا ہچکچاہٹ کے بغیر اسے گولی بھی مار سکتا ہے، اور ظاہر ہے مرنے کے بعد اس کے لیے بریف کیس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، چنانچہ اس نے 1 لاکھ روپے پر ہی اکتفا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شکریہ، تم سمجھدار لڑکی ہو، یہ میرا احسان سمجھنا کہ میں ان حالات کے باوجود نہ صرف تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں بلکہ 1 لاکھ روپے بھی دے رہا ہوں، ورنہ ایک بار ٹریگر دبانے کے بعد میرا 1 لاکھ صاف طور پر بچ جاتا۔ لیکن میں اصول کا پابند ہوں، اور یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں اب بھی کوئی منفی خیال ہے تو اسے ذہن سے نکال دو، برونو نے کہا اور ریوالور جیب میں ڈال دیا۔ تم فکر نہ کرو رالف، تمہارے آنے سے پہلے واقعی میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اب تم مجھے کبھی بھی ڈھونڈ نہیں سکو گے، لیکن تمہارے اس طرح یہاں پہنچ جانے کے بعد میں سمجھ گئی ہوں کہ تم بابی سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو، مس الماس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک پلنگ کے نیچے ہاتھ ڈال کر بریف کیس کو باہر کھینچا اور رالف کے ہاتھ میں دے دیا۔ اپنی رقم گن لو، ابھی میں نے اس میں سے کچھ نہیں نکالا، الماس نے کہا، اور برونو نے بریف کیس کھول کر ایک نظر ڈالی۔ واقعی رقم پوری تھی، میک اپ باکس بھی موجود تھا۔ برونو نے اس میں سے 10 گڈیاں نکال کر الماس کے حوالے کر دی۔ یہ لو اپنا 1 لاکھ روپے اور اسے محفوظ کر لو، ہو سکتا ہے مجھے کن حالات میں یہاں آنا پڑ جائے، برونو نے کہا، اور الماس نے جلدی سے گڈیاں برونو کے ہاتھ سے لے لیں اور انہیں اپنے کپڑوں کی الماری کے نچلے خانے میں ڈال کر خانہ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر خوشی پھوٹ آ رہی تھی۔ وہ کون تھے جو تم پر اس طرح حملہ آور ہوئے تھے؟ مس الماس نے کہا۔ وہ میرے دشمن تھے، کاروباری دشمن۔ سنو، اگر تم اور رقم حاصل کرنا چاہتی ہو تو مجھ سے تعاون کرو، کہیں سے میرے لیے ایک سوٹ لا دو، میں چہرے کے ساتھ ساتھ لباس بھی بدلنا چاہتا ہوں۔ برونو نے بریف کیس میں سے ایک اور گڈی نکال کر الماس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور الماس نے ندیدوں کی طرح وہ گڈی بھی چپٹ لی۔ اس کا چہرہ مسرت سے گلنا ہو رہا تھا۔ تنویر کار دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا، لیکن عمران کو وہ کار نظر نہ آ رہی تھی جس پر برونو فرار ہوا تھا۔ حالانکہ جس رفتار سے تنویر کار چلا رہا تھا اس لحاظ سے اب تک وہ کار نظر آ جانی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ برونو انہیں ڈاج دینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ شاید کسی سائیڈ گلی میں مڑ گیا تھا اور پھر سامنے بڑا چوک نظر آنے لگا۔ کار چوک کی سائیڈ پر روک دو تنویر، وہ مجرم نکل گیا ہے، اب اسے تلاش کرنا ہوگا، عمران نے کہا، اور تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کار کی رفتار آہستہ کی اور اسے ایک سائیڈ کر کے روک دیا۔ عمران نے کار کے ڈیش بورڈ کے نیچے ہاتھ ڈال کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا اور پھر خانے میں سے مائک نکال کر منہ سے لگایا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران کے پاس ہر کار میں وسیع رینج کا ٹرانسمیٹر نصب تھا۔ ہیلو ہیلو عمران کالنگ اوور۔ عمران نے بٹن دبا کر بار بار یہی فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس جولیا اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد جولیا کی آواز ڈیش بورڈ سے ابھری۔ مس جولیا، مجرم نیلے رنگ کی سپورٹ کار جس کا XAC1212 ہے، کار نئے ماڈل کی ہے، وسطی چوک کی طرف بھاگا ہے۔ میں تنویر کے ساتھ اس کے تعاقب میں تھا لیکن وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ سب ممبرز کو کال کر کے ہدایت کر دیں کہ وہ پورے شہر میں پھیل کر اس کار کو تلاش کریں، اوور۔ عمران نے کہا۔ مجرم کا حلیہ بتا دو، اوور، دوسری طرف سے جولیا نے کہا، اور عمران نے اس کے لباس کے ساتھ ساتھ اس کا حلیہ ایک بار پھر دہرا دیا۔ اوکے، میں کال کر رہی ہوں، لیکن مجرم کی نشاندہی کے بعد کیا کرنا ہے، اوور؟ جولیا نے کہا۔ میں تنویر کی گاڑی میں ہوں، مجھے اطلاع فوراً کی جائے اور مجرم کی انتہائی ہوشیاری سے نگرانی کی جائے، وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، اوور۔ عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے جولیا نے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ عمران نے بھی بٹن آف کر کے مائک کو دوبارہ خانے میں ڈال دیا تھا۔
वो मुजरम निकल कैसे गया? तनवीर ने पहली बार जनाब खोलते हुए कहा था। नूर जहां और कबूतर वाला किस्सा सुना हुआ है? इमरान ने कहा। हाँ सुना हुआ है। क्यों? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। बस वही हमारे साथ हुआ है। एक कबूतर नूर जहां ने खुद छोड़ा था, दूसरा जहांगीर के सवाल पर छोड़ा गया था और इस तरह उड़ गया। चुनाचे एक लड़की को हमने नज़रअंदाज किया और मुजरम ने उसी लड़की को हम पर इस्तेमाल करके अपनी तरफ से दौड़ लगा दी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप अकेले थे? तनवीर ने कहा। नहीं, सफ्तर मेरे साथ था। ओह, सफ्तर न जाने वो कहाँ गया? इमरान ने सफ्तर का ख्याल आते ही चौंक कर कहा और फिर उसने वॉइस ट्रांसमीटर का वेंट बटन खींचकर इसे दोबारा दबा दिया। वो सफ्तर को कॉल कर रहा था। यस सफ्तर स्पीकिंग अवर। चंद लम्हों बाद सफ्तर की आवाज़ घड़ी से बरामद हुई। इमरान बोल रहा हूँ। क्या अभी हनीमून मना रहे हो? अवर। इमरान ने कहा। ओह इमरान साहब, मैं आपसे रब्ता करने ही वाला था कि आपकी कॉल आ गई। आप तनवीर की गाड़ी में गए तो मैंने भागकर आपकी कार संभाल ली, लेकिन कार के करीब पहुंचकर मुझे ख्याल आया कि उसकी चाबी तो आपके पास है। मैं अभी मास्टर की जेबों में तलाशी ही कर रहा था कि मैंने उस लड़की को जो मुजरम के साथ कमरे में मौजूद थी, एक ब्रीफ केस उठाए हुए होटल के गेट के बाहर निकलते हुए देखा था। वो एक टैक्सी में बैठ गई तो मैंने उसके ताक़ब का फैसला कर लिया कि शायद उस लड़की की मदद से कोई क्ल्यू मिल सके। वो लड़की नादरा अपार्टमेंट्स में दाखिल हुई और मैंने वहाँ के गार्ड से मालूम कर लिया उसका नाम अलमास है और वो नादरा अपार्टमेंट्स के कमरा नंबर 4 10वीं मंजिल में रहती है। वो अभी तक अपने कमरे में है। आप बताएं मुजरम का फिर पता चला? अवर। सफ्तर ने कहा। मुजरम तो निकल गया। मैंने जोलिया से कहा कि मेंबरों को कहे कि उस कार की तलाशी कराए। अवर। अब जोलिया की तरफ से किसी रिपोर्ट के इंतज़ार में हूँ। तुम इस लड़की को टटोलो, अगर उसे ब्रोनू के मतलब कुछ मालूम हो तो फिर मुझे कॉल कर लेना। अवर। इमरान ने उसे हदायत करते हुए कहा। ओके अवर। दूसरी तरफ से सफ्तर ने कहा और इमरान ने अवर एंड आल कहकर वेंट बटन दबाकर रब्ता ख़त्म कर दिया। उसी लम्हे डैशबोर्ड से ट्रांसमीटर की महसूस टूं टूं की आवाज़ निकलने लगी और इमरान ने जल्दी से बटन दबाकर माइक संभाल लिया। हेलो जूलिया कॉलिंग। अवर। बटन दबते ही जूलिया की आवाज़ डैशबोर्ड से उभरी। यस इमरान बोल रहा हूँ। अवर। इमरान ने कहा। नुमानी ने कार तलाश कर ली है। वो सरस रोड पर कैफे आकाश के मुकाबिल सड़क की दूसरी तरफ खड़ी है और खाली है। नुमानी वहीं मौजूद है। अवर। जोलिया ने कहा। ओह अच्छा, आप वहीं आ जाएं, मैं और तनवीर भी वहीं पहुंच रहे हैं। अवर एंड आल। इमरान ने कहा और बटन ऑफ कर दिया। चलो तनवीर कार से ही पूछ लेते हैं कि उसने अपनी सवारी को कहाँ छुपाया है। इमरान ने कहा और तनवीर ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी और फिर चौक से मुड़कर वो एक सड़क पर कार दौड़ाता हुआ थोड़ी देर बाद सरस रोड पर वाक़ कैफे आकाश के सामने पहुंच गया। कार वाकई मौजूद थी। तनवीर ने जैसे ही कार रोकी, इमरान नीचे उतर कर आ गया। उसी लम्हे जोलिया भी कार में वहां पहुंच गई। नुमानी भी एक बुक स्टॉल से कदम बढ़ाता हुआ इधर आ गया। कार खाली है इमरान साहब। मैंने कोशिश की कि मालूम हो सके कि कार वाला कहाँ है, लेकिन किसी को मालूम नहीं। नुमानी ने करीब आकर इमरान और जोलिया से बैक वक्त मुखातिब होकर कहा। एक मिनट ठहरिए, मैं मालूम करता हूँ। तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा और वो तेज़ तेज़ कदम उठाता कार की पिछली तरफ फुटपाथ पर बैठे हुए एक बूढ़े फ़कीर के सामने पहुँच गया। उसने जेब से एक नोट निकाला और झुककर बूढ़े से हाथ थमाते हुए कहा। बाबा, ये लोग कैसे हैं? तुम्हारे बिल्कुल सामने कार खड़ी करके चले जाते हैं। उस तरह तो तुम किसी को नज़र भी नहीं आ सकते। खैरात कौन देगा? तनवीर ने बड़े हमदर्द लहजे में कहा। हाँ बाबा, लोग गरीबों का ख्याल नहीं करते। काफ़ी देर से सामने वाले कैफ़े में गया है, फिर वापस ही नहीं आया। बूढ़े ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और उसी लम्हे ख्याल आया कि बात करने वाले ने उसे खैरात में बड़ा नोट भी दे दिया है और इसने फौरी ही दुआओं का टेप रिकॉर्ड ऑन कर दिया और तनवीर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा। उसके चेहरे पर कामयाबी की चमक थी, जबकि जोलिया, इमरान और नुमानी इसे हैरत से देख रहे थे। क्या ये बूढ़ा नजूमी है? इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। मुजरम सामने वाले कैफ़े में गया है और फिर नहीं आया। यह नजूमी नहीं, फ़कीर है, और चूँकि ये फारग बैठे रहते हैं इसीलिए ऐसे लोगों पर उनकी भरपूर तवज्जो रहती है। तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान यूं सर हिलाने लगा जैसे आइडिया उसे पसंद आया हो। गुड तनवीर, वेरी गुड। वो नकाब पोश तुम्हारे बास ने तो ख्वामुख्वा सीक्रेट सर्विस बनाकर सफ़ेद हाथी पानी में रखे हैं। यह तो आसान तरीका है। 1 रुपया फ़कीर को दिया और ताज़ा तरीन रिपोर्ट हासिल कर ली। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम मजाक ना उड़ाओ।
تنویر نے واقعی ذہانت سے کام لیا ہے، جولیا نے تنویر کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اور جولیا کے منہ سے اپنی تعریف سن کر تنویر کا سینہ خود بخود پھول گیا۔ میں کیفے سے معلوم کرتا ہوں، عمران نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مڑتا اس کی کلائی پر ضربیں لگنی شروع ہو گئیں اور عمران نے چونک کر ونڈ بٹن کو کھینچ کر دوبارہ دبا دیا۔ ڈائل پر 12 کا ہندسہ چمک اٹھا، اس کا مطلب تھا کہ صفدر کی طرف سے کال ہے۔ ہیلو ہیلو صفدر کالنگ اوور۔ بٹن کو 2 بار دباتے ہی صفدر کی باریک سی آواز گھڑی سے سنائی دی۔ یس عمران اٹینڈنگ اوور۔ عمران نے گھڑی کو منہ سے لگاتے ہوئے کہا، عمران صاحب، برونو یہاں نادرا اپارٹمنٹس میں پہنچا ہے، وہ اسی لڑکی کے فلیٹ میں گیا ہے اوور۔ صفدر نے کہا، اوہ ویری گڈ، کتنی دیر ہوئی ہے اوور؟ عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ابھی چند منٹ ہی ہوئے ہیں، میرے سامنے وہ روم میں داخل ہوا ہے، اس نے کسی بابی کا نام لے کر دروازہ کھلوایا ہے، وہ ابھی اندر ہی ہے اوور۔ صفدر نے جواب دیا، اوکے تم وہیں ٹھہرو، اس کا خیال رکھنا، ہم وہیں آ رہے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے مداخلت نہ کرنا اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ مجرم کا پتہ چل گیا ہے، وہ نادرا اپارٹمنٹس کی 10ویں منزل کے کمرہ نمبر 4 میں موجود ہے۔ عمران نے کہا، لیکن یہ مجرم ہے کون اور یہ چکر کیا ہے، کچھ ہمیں تو بتاؤ کہ ہم اس کے مطابق کام کریں۔ جولیا نے کہا، تمہیں باس نے نہیں بتایا؟ خیر میں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں، کیونکہ معاملات انتہائی خطرناک ہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر اس نے مختصر طور پر جیگر فائل کے اسپیشل ایجنٹ برونو کا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ بتایا کہ اس نے ایک دفاعی لیبارٹری سے ایک کیپسول چورا لیا ہے جس میں انتہائی خوفناک جراثومیں بند ہیں۔ اگر یہ کیپسول کھول دیا جائے یا ٹوٹ جائے تو 100 میل کے دائرے میں ہر جاندار پلک جھپکنے میں ختم ہو جائے گا، اور اس سے وہ کیپسول واپس حاصل کرنا ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے یہ کام انتہائی احتیاط سے کام کرنا ہوگا، ورنہ انتقامی طور پر وہ کیپسول کھول بھی سکتا ہے۔ جولیا نے دانت پیستے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی تھی۔ ہاں، ہمیں ہر لحاظ سے محتاط رہنا پڑے گا، ایک تو وہ اسپیشل ایجنٹ ہے، لڑائی بھڑائی کے فن میں ماہر، ذہانت میں طاق، اور پھر اس کے پاس ایسی خطرناک چیز ہے جو پورے دارالحکومت کا پلک جھپکنے میں صفایا کر سکتی ہے۔ جولیا، تم تمام ممبرز کو کال کر کے نادرا اپارٹمنٹس کو گھیرنے کا حکم دے دو تاکہ وہ کسی اور طرف سے نکل نہ آ سکے، میں اور صفدر اوپر جائیں گے، عمران نے جولیا کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور پھر تنویر کو اشارہ کرتے ہوئے جلدی سے اس کی کار میں سوار ہو گیا۔ تنویر اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، جبکہ جولیا اور نعمانی اپنی اپنی کاروں کی طرف لپکے اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی ہوئی کاریں پریار روڈ کی طرف بڑھنے لگیں جس پر نادرا اپارٹمنٹس واقع تھے۔ مس الماس نے جلدی سے نوٹوں کی 11ویں گڈی برونو کے ہاتھ سے جھپٹی اور اسے بھی الماری کے نچلے خانے میں رکھ کر وہ ایک طرف کھڑی ہوئی اور ایک وارڈروب کی طرف بڑھی۔ اس نے جلدی سے اس کے پٹ کھول دیے۔ لباس کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں رالف، یہاں تمہارے سائز کے لباس موجود ہیں، بابی بھی تو تمہارے ہی قد و قامت کا ہے، مس الماس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو بابی یہاں اپنے لباس پہ رکھتا ہے؟ برونو نے مسکرا کر وارڈروب کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہاں، جب وہ اپنے کام سے اکتا جاتا ہے تو اکثر ہفتہ ہفتہ میرے پاس رہ جاتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے لباس بھی یہاں رکھے ہوئے ہیں، مس الماس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور برونو نے سر ہلا دیا۔ ارے یہ میگا فون یہاں کیسے آیا؟ برونو نے الماری میں لٹکے ہوئے ایک لباس کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ الماری کی پچھلی دیوار کے ساتھ ایک جدید قسم کا میگا فون لٹکا ہوا تھا، یہ بابی لایا تھا، کہتا تھا کہ کسی پولیس والے سے اس نے چھینا ہے، کوئی جدید قسم کا میگا فون ہے، مس الماس نے کہا، اور برونو نے سر ہلا دیا۔ تم باہر کے دروازے کی کنڈی لگا دو، میں ذرا لباس بدل لوں، اور سنو، جب تک میں یہاں موجود ہوں اپنے کسی چاہنے والے کو بھی اندر نہ آنے دینا۔ برونو نے لباس اٹھا کر ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، یہاں بابی کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا، اور ظاہر ہے آج اس کے آنے کی کوئی امید نہیں، مس الماس نے کہا، اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اوپر نیچے کی دونوں چٹکیاں چڑھا دی تھیں۔ برونو اس دوران باتھ روم میں جا چکا تھا۔ مس الماس خاموشی سے واپس مڑی اور اس نے وہ الماری کی دراز کھولی جس میں نوٹوں کی گڈیاں اس نے رکھی تھیں۔ دراز میں سے گڈیاں نکال کر وہ انہیں اٹھا کر ملحقہ کمرے میں چلی گئی۔ وہ اب انہیں ایک خفیہ سیف میں رکھنا چاہتی تھی، اور برونو کے سامنے چونکہ وہ سیف کو ظاہر ہے کرنا نہ چاہتی تھی، اسی لیے اس نے الماری کے خانے میں رکھ دی تھی۔ گڈیاں سیف میں رکھ کر وہ کچن میں چلی گئی تاکہ برونو اور اپنے لیے کافی تیار کر لے۔ اس قدر کثیر تعداد میں نوٹ اس کے قبضے میں زندگی میں پہلی بار آئے تھے، اسی لیے اس کا چہرہ مسرت سے گلنار ہو رہا تھا، اور کافی تیار کرتے وقت وہ خوشی سے گنگنا رہی تھی۔ کافی تیار کر کے وہ جیسے ہی پہلے کمرے میں آئی،
दूसरे लम्हे वो ठटक कर रुक गई। उसकी आंखें खौफ से फटने लगी क्योंकि उसके सामने एक अजनबी खड़ा था जो इंतहाई सर्द नज़रों से इसे घूर रहा था। तुम कौन हो? मिस अलमास के लहजे में बेपनाह बौखलाहट थी। खूब, इसका मतलब है मेरा मेकअप कामयाब रहा। ब्रोनू की मुस्कुराती हुई आवाज़ और मिस अलमास की खौफ से फटती हुई आंखें वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ गईं। ओह, तुम कमाल है, तुम तो जादूगर हो, जादूगर, मिस अलमास ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। और ब्रोनू तो हंसता हुआ आगे बढ़ा और उसने अपने उतारे हुए कपड़े गठली बनाकर अलमारी के निचले खाने में डाल दिए। उसी लम्हे उसकी नज़रें एक बार फिर अलमारी की पुष्ट पर लटके हुए जदीद तरीन मेगाफोन पर पड़ी तो इसने किसी ख्याल के तहत इसे उठाया और इसे उलट पलट कर देखने लगा। अभी वो इसे चेक ही कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई और ब्रोनू दस्तक की आवाज़ सुनते ही बुरी तरह चौंक पड़ा क्योंकि काफ़ी अंधेलते हुए मिस अलमास भी बेहतियार उछल पड़ी थी। कौन हो सकता है? अलमास के चेहरे पर है। तुम मालूम करो, किसी को अंदर ना आने देना, टाल देना, ब्रोनू ने कहा और फिर जल्दी से मुल्हक्का कमरे में दौड़ गया। मेगाफोन इसके हाथ में था जो इसने जेब में डाल लिया था और मिस अलमास जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। कौन है? मिस अलमास ने दरवाजे के करीब पहुंचते ही तेज लहजे में कहा। बिल्डिंग सुपरवाइजर हूँ मिस, दरवाज़ा खोलिए। मैं पेंटर को हमरा लिए आया हूँ ताकि फ्लैट को पेंट करने के लिए आपकी मौजूदगी में हदायत दी जा सके। बाहर से एक नरम सी आवाज़ आई और मिस अलमास ने शायद आवाज़ की नरमी का अंदाज़ा लगाते हुए चिटखियाँ खोल दी और दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखती हुई पीछे हटी क्योंकि वही दोनों आदमी जो होटल हनीमून के कमरे में अचानक आ गए थे रिवॉल्वर के साथ अंदर आ गए। क्या मतलब? मिस अलमास ने दूसरी चीख को खलक में रोकते हुए कहा। ब्रोनू कहाँ है? सफ्तर, दूसरे कमरे में चेक करो, एहतियात से, गोली मार देना। देखते ही इमरान ने बाकी फिक्रा सफ्तर से मुखातिब होकर कहा और सफ्तर सर हिलाता हुआ तेजी से मुल्हक्का कमरे की तरफ बढ़ गया। कौन ब्रोनू? यहाँ कोई ब्रोनू नहीं और मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ, मिस अलमास ने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा। अभी मालूम हो जाता है कि काफ़ी की दूसरी प्याली तुम किसके लिए बना रही थी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, ब्रोनू बाहर निकल गया है। उसी लम्हे कमरे से सफ्तर की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने बिजली की सी तेज़ी से हाथ घुमाया और रिवाल्वर का बट पूरी कुव्वत से सामने खड़ी हुई मिस अलमास की कनपट्टी पर मारा और वो चीखती हुई फर्श पर ढेर हो गई। इमरान भागता हुआ मुल्हक्के कमरे में गया तो उसने सफ्तर को खिड़की में खड़े देखा। वो छत की तरफ जा रहा है, कदो कामत वही है लेकिन चेहरा बदला हुआ है, सफ्तर ने इमरान को देखते ही कहा और इमरान ने बाहर झांका और दूसरे लम्हे उसे झरी झरी सी आ गई क्योंकि ब्रोनू एक पतली सी खखड़ पर खड़ा हुआ था और वो तेज़ हवा की वजह से उसका जिस्म जूझ रहा था और वो कगर से कुछ फासले पर मौजूद एक पाइप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ऊपर छत पर जाओ जल्दी और ख्याल रखना कि उसकी जेब में पिस्तौल होगा, इमरान ने चीखते हुए कहा और सफ्तर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा। इमरान दांत पीस रहा था। वैसे वो चाहता तो यहाँ से गोली मारकर उसे नीचे गिरा सकता था लेकिन वो जानता था कि उसके नीचे गिरते ही उसकी जेब में मौजूदा कैप्सूल टूट जाएगा और फिर पलक झपकने में दारुल हुकूमत के करोड़ अफराद, मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े अब्दी नींद सो जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व नेगेबान। वालेकुम अस्सलाम।